السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان شمزہ صابر. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے مشہور ٹک ٹاکر اسٹار جو کہ ان دنوں 5 ماہ کی جیل سے باعزت بری ہو گئے. باعزت تو میں کہوں گی، ابھی ان کی طرف بڑھوں گی. جو باہر آئے ہیں ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ جس معاملے کی وجہ سے جیل میں گئے ہیں اب وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اور اب ان کے بڑے بڑے انکشافات سامنے آ رہے ہیں. السلام علیکم کاشف، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. کاشف، 5 ماہ کی جیل آپ نے کاٹی ہے، تو اس کے بعد آپ نے آ کے بڑے بڑے بیانات بھی دیے ہیں، کچھ آپ کی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں، اس کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، جو بات سچ ہے وہی چیز سامنے آ رہی ہے. جو بیانات میں دے رہا ہوں وہ سچ پہ ہی مبنی. ان کی طرح یہ تو نہیں ہے کہ جھوٹے جو بھی جس طرح انہوں نے مجھ پہ کیس ڈالے میں جھوٹ کے بولوں. جو الحمدللہ سچ ہے وہی میں سامنے بتاؤں تاکہ ہماری عوام کو، بلکہ میں کہتا ہوں انہوں نے اگر یہ مجھے پھنسایا، مجھ پہ کیس ڈالا، اچھا کیا تاکہ اب میرے ذریعے جو سچ ہے وہ باہر تو آئے کم از کم. کہ یہ اندر کھاتے کیا یہ معاملات کچھ آفیسرز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ سے بہت زیادہ جیلس ہوتے ہیں، یہ کن کی طرف اشارہ ہے؟ جی ظاہری سی بات ہے، جو کچھ بزنس لابی ہے، جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو دیکھنے والے بھی ہیں وہ بھی جیلس ہوتے ہیں. دیکھیں ظاہری سی بات ہے، اب ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نام عزت دے یا کوئی چیز ہو تو کافی لوگ جیلس ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو مجھے الحمدللہ پیار کرتے ہیں، ان لوگوں کی دعائیں ہیں تو تاکہ ان کی جو جیلسی فیکٹر اس میں نہیں رگڑا جا رہا ابھی تک. ٹھیک ہے، ارطغرل غازی جس کی وجہ سے آپ جیل میں گئے، کوئی رابطہ ہے ان کے ساتھ آپ کا؟ نہیں، ابھی میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں، نہ میں رابطہ رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اب ظاہری سی بات ہے جب ایک معاملہ عدالت میں آ جائے یا اس طرح کا جب معاملہ ہو جائے تو میرا نہیں خیال بنتا کہ اب ہم ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے. ہاں فیوچر میں دیکھیں گے جو بھی بات ہے، ساری زندگی یہ ارطغرل تو نہیں نہ کھیلتے رہنا. اب انشاءاللہ جو ہم نے اپنے بزنس کو دیکھنا ہے اس کے لیے ہم انشاءاللہ یہ معاملہ بندہ ہمیں نہیں راس آیا، انشاءاللہ بگلا دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ بندہ راس نہیں ہے، لیکن جو اس کے 9 کروڑ سے زائد پیسوں کا معاملہ ہے اس کا کیا بنا؟ اس کا معاملہ یہ ہے کہ ایک بندے نے جب کام ہی نہیں کیا تو اس کو میں کس چیز کے پیسے دوں. اب کوئی بھی چاہے اب کسی دنیا میں جگہ پہ دیکھ لیں، اگر کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی چیز ہے، کوئی کہیں کوئی جاب کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے، اس کو کام کرنے کے پیسے دیے جاتے ہیں. یہ تو میری میں سمجھ لیں محبت ہے کہ یا میرا یہ اس پہ ٹرسٹ تھا کہ میں اس کو پہلے ہی پیسے دے رہا تھا. محبت میں جیل چلے گئے؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں بڑا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن یہ دیکھیں اس نے یہ چیز بیسکلی یہ نہیں کہی تھی کہ کاشف کو جی آپ سزا دیں، کاشف کو ڈیفیم کریں یا یہ کریں وہ کریں. اس نے یہ کہا تھا کہ اگر کاشف ضمیر نے میرے ساتھ ڈیل پوری نہیں کی، اگر کاشف ضمیر کی طرف سے کوئی فراڈ ہو گیا تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. تو لیکن انویسٹیگیٹ میں دیکھیں یہ چیز سامنے، اگر کوئی ثبوت سامنے ہوتا کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی فراڈ کیا تو میں آج باہر کیا کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے، تو آپ کو جیل کیوں ہوئی پھر؟ جیل اسی لیے ہوئی کہ انہوں نے مجھ پہ جھوٹے کیسز بنائے ہو، مجھ پہ انہوں نے یہاں تک ان کو پتا تھا کہ ارطغرل کیس میں سے تو میری فوراً ضمانت ہو جانی ہے اور میں نے رہا ہو جانا ہے. انہوں نے پھر جھوٹے کیس اور جھوٹے بندے اٹھا کے سامنے لے کے ہیں جن کو مدعی بنایا گا. کچھ تو مدعیوں نے جواب دے دیا کہ بھائی ہم نے کاشف ضمیر کے خلاف بیان کوئی نہیں دینا، لیکن جو کچھ لوگ سامنے آئے وہ پرچے جسا. میں نے سنا آپ 30 ہزار کی چوریاں کرتے رہے ہیں. انہوں نے 30 ہزار روپے کا کہا جی کہ کاشف ضمیر کو شناخت پیڑ پہ جیل میں بند کرو. کیونکہ شناخت پیڑ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کی چاہے جس مرضی دوسرے مقدمے میں بیل ہو جائے، شناخت پریڈ میں آپ کو جیل میں رہنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے وہ جھوٹے پرچے مجھ پہ ڈالے اور جو لوگوں نے انکار کر دیا کہ یہ ہمارا ملزم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ 12 کے 12 مقدمہ جو آپ پہ درج ہے سب سے باعزت بری ہو گئے ہیں؟ جی الحمدللہ. اب کوئی مقدمہ نہیں آپ پہ؟ نہیں، اب کوئی مقدمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ایک اور اناؤنسمنٹ کی تھی کہ آپ فیوچر میں کیٹرینہ کیف اور سلمان خان کو لانے والے ہیں، ان کے متعلق کیا خیالات ہیں؟ کب تک آئیں گے وہ؟ جی انشاءاللہ وہ بہت جلد میں ان کو پاکستان لے کے آؤں گا. کیونکہ دیکھیں وہ بیسکلی وہ بھی یہ میرا ہی ویٹ کر رہے تھے کہ جب میں باہر آؤں، کیونکہ یہ میرا معاملہ بن گیا تھا. تو ابھی بھی انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور بعد میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دیکھیں جتنا معاملہ بنا وہ سمجھدار تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جیلسی فیکٹر میں کوئی بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو آپ بہرحال آپ اپنا پلان فائنل کریں، جب آپ ایزی ہو جائے آپ ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ 15 دن پہلے ہم آپ کو کنفرم کر دیں کہ ہم اس ڈیٹ کو آ رہے ہیں. اچھا، میں نے سنا جتنا بھی آپ نے سونا پہنا ہے یہ سارا نکلی ہے؟ ہاں بالکل. یہ تو انہوں نے یہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کو شاپ کیپر ہونا چاہیے تھا، جس کو یہ ڈی ایس پی یا CIA کا میاں شفقت، اس کو تو کوئی شاپ کیپر ہونا چاہیے تھا. جس طرح یہ دکان لگا کے میری بیٹھ گیا تھا کہ کاشف ضمیر کا سونا نکلی، کاشف ضمیر کا سونا نکلی. میرے خیال میں یہ شاید سنیارا رہا ہوگا پہلے جو اس کو اتنا پتہ ہے. پہلی بات یہ کہ CIA کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی وہ چیزیں جو بندہ اپنے لائف سٹائل میں پہن رہا ہے وہ اس کو کلیئر کریں یا اس کو یہ بتائیں کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. وہ اپنا چیز کلیئر کرے کہ بیسکلی جو مجھ پہ مقدمہ ہے اس میں کتنا جرمدار ثابت ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا. کہہ رہے ہیں آپ کے گھر کرائے کے، گاڑیاں کرائے کی، سونا جو ہے وہ نکلی پہنا ہے، تو آپ کا اپنا کیا ہے؟ دیکھیں ان کا بس چلے تو یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کاشف ضمیر بھی ایک انسان ہی، وہ ایک سیلوں پہ یا روبوٹ پہ بیٹری پہ چلنے والا روبوٹ ہے. ان کا تو بس نہیں چلا یہ، ورنہ وہ بھی میرے بارے میں کہہ دیتے. دیکھیں ایک بندہ اگر ہر چیز اس کی رینٹ کی ہے، اس کا اپنا کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہ اتنا فیک ہے. بھائی سارے لوگ بھی پاگل ہیں جو اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، آتے جاتے. اور ایک اتنا انٹرنیشنل بڑا سٹار کہ وہ میرے پاس اگر آ رہا ہے تو وہ ایسے ہی آ گیا، اس نے میرے بارے میں کوئی ویریفائی نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کا بلیک منی کہاں جا رہا ہے، تو یہ بلیک ہے یا وائٹ ہے؟
نہیں الحمدللہ یہ ہمارا وائٹ پیسہ ہے, ہم گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرتے ہیں. لیکن دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کسی کو پھنسانا ہوتا ہے تو یہ لازمی پھنساتے ہیں. میں تو سمپل یہ بات کہوں گا, مجھ جیسے اگر ایک عام بندے پہ انہوں نے جھوٹے کیس ڈال کے پھنسایا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف, مریم نواز, یوسف رضا گیلانی اور آصف زرداری, ان پہ بھی جو کیس ہیں یہ سب جھوٹے ہیں. اچھا, سب کے سب جھوٹے ہیں؟ سب کے سب جھوٹے ہیں. مجھ پہ اگر یہ جھوٹے کیس ڈال سکتے ہیں کھار بازی میں تو ان پہ بھی تو ڈالیں گے. تو جو آپ کو جیل میں پروٹوکول دیا گیا اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ آپ کی بڑی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں ان دنوں. جی دیکھیں وہ ایسا کچھ بھی نہیں. دیکھیں جو یہ ہمارا محکمے میں سارا یہ نہیں ہے کہ وہ بات یہ ہے کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. اگر ایک دو پولیس آفیسر اگر غلط ہیں, وہ جان بوجھ کے ڈیفیم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی خراب ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے لوگ ہیں پولیس میں جو یہ چیز سمجھتے ہیں کہ یہ کون سا بندہ ملزم ہے, کون سا بندہ ملزم نہیں ہے. تو ان کے ابھی یہی فیصلہ سنانا شروع کر دیں پھر؟ نہیں, ابھی دیکھیں اس چیز ساری کلیئر ہو چکی. سب سے بڑی بات یہ کہ اتنا میڈیا ہائی لائٹڈ کیس ہو, انٹرنیشنل لیول پہ کیس چل رہا ہو, وہ بندہ 5 ماہ میں اگر باہر آ جاتا ہے, 5 ماہ بھی یہ میرے انہوں نے یہ دوسرے کیسوں میں الجھانے کی وجہ سے انہوں نے میرے ضائع کیے, ورنہ میں نے پہلے ہی آ جانا تھا. جب یہ انہوں نے مجھ پہ یہ FIR دی تھی, ان کو نظر آ گیا تھا کاشف کی تو 2 دن میں اس نے باہر آ جانا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ. یہ موسٹ ویلکم. ناظرین, انہوں نے کہا ہے کہ بہت جلد یہ کٹرینہ کیف اور سلمان خان کو پاکستان لانے والے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کتنا کی وویلا بچتا ہے, کتنا کی رولا مچے گا, اور ان کے آنے کے بعد ان کو دوبارہ جیل ہوتی ہے کہ نہیں. اپنا خیال رکھیں, چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ نگہبان.